نہیں دیا، انہوں نے اس کا کوئی نقصان کر لیا، مجھے بھی نہ دیتا، میں مانگتا پھرتا، یہ حالت میری نہیں ہو سکتی، اب بھی ہو سکتی۔ مجھے ڈرنا چاہیے اس سے فر علانیہ، اور یہ ان کا ایک جوش ہوتا ہے، ان کی طبیعت میں بالکل شوق ہوتا ہے کہ تنہائی ہو یا علانیہ وہ خرچ کرتے ہی رہتے ہیں۔ من قبل ان یاد یوم اللہ بیون فیہ ولا خلال، اور اللہ پاک نے یہ بھی بات سمجھا دی، اللہ اکبر، قرآن پاک کی داد کون دے سکتا کہ یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے کہ تم سے خیراتیں کرواتا، نہ کوئی کام اس کا اٹکا ہوا، یہ تمہاری اپنی ضرورت، تمہارا اپنا سودا ہے، ورنہ ایک دن آئے گا جب تمہیں ضرورت پڑے گی کہ آج 4 ٹکے ہوتے یار دوزخ سے نجات پا لیتے، مگر اس دن نہ کوئی خریدنے کے لیے چیز ملے گی نیکی، نہ کہیں سے نیکی خرید سکو گے، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، سب یار دوست چھوڑ جائیں گے۔ اس دن کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کچھ کر لو، ورنہ تم بھگتو گے۔ اسی لیے حدیث میں آتا کہ کئی لوگ جو ہے نا اس دن کسی غریب کو ڈھونڈتے پھریں گے، کوئی مسکین مل جائے جو اب کہہ دے کہ اللہ ہاں فلاں وقت اس بندے نے میری مدد کی، تو نیک لوگ کہتے ہیں کہ آج تمہاری باری ہے کہ غریب تمہارے دروازوں پر دھکے کھا رہے ہیں۔ اس دن غریبوں کا دن ہوگا کہ تم غریب ڈھونڈتے پھرو گے، اور اگر نہ کوئی ملا اللہ کہے گا میرے بندے مرتے رہے، تم نے مدد نہیں کی، اب کس منہ سے مجھ سے کہتے ہو کہ میں تمہاری بات کروں۔ انجیل میں بھی یہی بات آئی، یہی رسول کریم علیہ السلام نے فرمائی کہ اللہ اس دن اس انداز سے بات کرے گا جل جلالہ کہ میں بھوکا ہوا اور تم سے کھانا مانگا اور تم نے کھانا نہیں دیا۔ انداز دیکھیں، میں پیاسا ہوا اور تم سے پانی مانگا اور تم نے پانی نہیں دیا، میں بیمار ہوا اور تم نے میری بیمار پوچھی نہیں۔ لوگ کہیں گے اللہ تو کھلاتا ہے، تو محتاج نہیں۔ فرمایا نہیں، میرا بندہ آیا تھا، تو نے سوچا نا کہ اس کو غریب اور مسکین تو اللہ نے بنا میرے امتحان کے لیے میرے دروازے، تو نے یہی سمجھا کہ کوئی دھکے کھا رہا اس کو خالی لوٹا دیا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان المسکین رسول اللہ، مسکین آئے تو پہچاننے کی کوشش کر، ٹیکس انسپیکٹر تھا چوری صاحب آئے ہیں بسکٹ منگواؤ چائے منگواؤ، اور دنیا کے انسپیکٹروں کو، وہ اللہ کا انسپیکٹر، مسکین اللہ کا بھیجا ہوا، من آت المسکین فقد، جو مسکین کو دیتا ہے ہاتھ مسکین کا وہ جاتا ہے اللہ کے دائیں ہاتھ پر، اور جو مسکین کو خالی لوٹاتا ہے ومن المسکین فقد منع، مسکین کو نہیں دیا اللہ کو نہیں دیا۔ اس لیے یہ امیر و غریب کا تفاوت اللہ ختم نہیں کر سکتا، سب کو برابر پیدا کر دیا، مگر پھر جانچ کیسے ہوتی؟ امیروں کا حوصلہ دیکھا، غریبوں کا صبر دیکھا، اور یہی بات قرآن نے کہی کہ صبار اور شکور تو سارا دین ہے۔ انتہائی صبر کرنے والا اگر حالات ٹھیک نہیں، اور انتہائی شکر کرنے والا اگر زمانہ موافق ہے تو شکر ادا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ ریاض صاحب کی بات پہلے چل رہی تھی، محمود صاحب کی ذہن میں تو پھیلائی جاتی ہے نا بڑی بات کہ شیخ الہند نے ایک جگہ لکھ دیا کہ اس مسئلہ میں حدیث کچھ کہتی ہے، مگر ہمارے امام چونکہ یہ کہتے ہیں ہم امام کی مانیں گے، حدیث کی نہیں مانیں گے۔ اللہ پناہ دے ایسی باتوں نہیں کی، جاہل بھی نہیں کہہ سکتا، وہ تو شیخ الہند تھے رحمہ اللہ، حدیث کا نہیں کہا۔ دیکھو فرق تھوڑا سا ذہن میں رکھو، تھوڑا نہیں زمین آسمان کا۔ حدیث لکھی انہوں نے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم خرید و فروخت کرو، اور ابھی جگہ نہیں بدلی، وہاں ہی بیٹھا ہے خریدار بھی اور بیچنے والا بھی، تو جب تک وہ جگہ تبدیل نہیں ہوتی دونوں کے لیے یہ آپشن موجود ہے کہ خریدنے والا و بیچنے والا سودا ختم کر دے، کر سکتے۔ اس کو خیار المجلس کہتے ہیں۔ ایک خیار العیب بھی ہے کہ چیز خرید لی، بعد میں اس میں کوئی نقص نکلایا، حق دیا کہ لوٹا دو، اس نے دھوکہ کیا۔ خیار ہیں بہت سارے، جن میں سے خیار المجلس۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نا تفرق بالابدان ہے، کہ آدمی اٹھ کر چلا جائے، جگہ بدل جائے پھر ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو کوئی بات نہیں، اگر 10 گھنٹے بھی بیٹھے رہیں تو یہ اختیار وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب بات چل رہی ہے نا، ابھی انہوں نے دو ٹوک نہیں کی، اس دوران میں سوچنے سمجھنے کا موقع ہے، تفرق بالاقوال کہتے ہیں کہ باتوں میں ابھی بات ختم نہیں ہوئی، انہوں نے دونوں نے کہہ نہیں دیا کہ بس بات ختم ہو گئی۔ یہ جب تک نہیں ہوتا اختیار، جب یہ ہو گئی پھر وہاں ہی بیٹھے ہیں تو نہیں، یعنی تشریح میں اختلاف ہو گیا کہ جسموں کا جگہ بدلنا مراد ہے یا بات جو ہے اس کا ختم ہونا مراد ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ جگہ بدلنا مراد ہے، یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں وہ یہی کرتے تھے کہ جب سودا کرتا پھر تھوڑا سا اٹھ کر ادھر پھر کر آ جاتے تھے تاکہ یہ اختیار ختم ہو جائے۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ تو ان کا فہم تھا، رسول اللہ کے لفظوں میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔
اس لیے ہم کوفہ کے علماء اور بڑے بڑے جو ہم یہی کہتے ہیں کہ زبان سے جب تک نہیں بات کی اس وقت تک یہ ہے جھگڑا۔ اس پر شیخ الہند نے حدیث نہیں کہا، انہوں نے کہا حق یہ ہے کہ اس معاملہ میں بات تو امام شافعی کی صحیح ہے، مگر ہم چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اس لیے ہمیں اس اعتماد پر کہ جو کچھ حدیث انہوں نے سمجھا مفہوم وہ ہم سے زیادہ عالم، یہ بات کہی ہے حدیث کا لفظ نہیں، یہ کہا کہ حق اس بارے میں یہی ہے کہ جو امام شافعی سمجھتے ہیں بات وہی صحیح نظر آتی ہے، ایسے شاہ ولی اللہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی بات نہیں کہ ایک عالم سمجھتا دوسرے امام کی بات، مگر انہوں نے کہا ہم چونکہ اب سمجھتے ہیں ہمارا علم تھوڑا، یہ ہے الفاظ ریاض صاحب۔ اب اس پر کوئی اعتراض کرنا چاہے کرے، ہم بھی کہیں گے کہ امام شافعی کی بات ٹھیک ہے، مگر یہ کہنا کہ شیخ الہند نے حدیث کو رد کر دیا، حدیث نہیں مانتے، یہ نہیں لفظ انہوں نے۔ اب کوئی بات ہے تو پوچھ۔